بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محسن رضا حبیبی قادری آپ کا استقبال کرتا ہوں ہمارے چینل فیضان اولیاء پر۔ دوستوں، یہ شہنشاہ گجرات محبوب باری سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ کا 565واں عرس ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیں کہ حضرت کے عرس کی پوری تفصیل کیا ہے اور کیا کیا پاکیزہ رسمیں ادا کی جاتی ہے۔ تفصیلی معلومات کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی کر لیں۔ سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ بلند مقام عطا فرمایا ہے کہ ہر خاص و عام آپ سے عقیدت اور محبت رکھتا ہے۔ آپ بارگاہ خدا کے بھی محبوب ہیں اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بھی محبوب ہیں۔ آپ کی حیات ظاہری میں بھی ہزاروں لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر فیضیاب ہوتے تھے، اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے کہ آپ کے مزار پر انوار پر روزانہ ہی ہزاروں لوگ حاضر ہو کر فیض پاتے ہیں۔ سرکار شاہ عالم کا عرس مبارک ہر سال بڑی شان و شوکت کے ساتھ منایا جاتا ہے، جس میں دور دور سے لوگ آتے ہیں۔ جس مہینے میں سرکار شاہ عالم کا عرس آتا ہے وہ اسلامی چھٹا مہینہ جمادی الاخر ہے، لیکن عقیدت مند اور اہل گجرات اس مہینے کو آپ کے نام سے ہی جانتے ہیں کہ شاہ عالم کا مہینہ۔ جب جمادی الاخر کے مہینے کا چاند نظر آ جاتا ہے تو اس رات ہزاروں لوگ سرکار شاہ عالم کے آستانے پر حاضر ہوتے ہیں، اور درگاہ شریف کے سجادہ نشین اور ذمہ داران اس چاند رات میں لڈو تقسیم کرتے ہیں، اور لوگ بھی اپنے طور پر لڈو لے کر آتے ہیں اور فاتحہ کر کے اسے تقسیم کرتے ہیں۔ جو عقیدت مند پہنچ نہیں پاتے وہ اپنے گھروں میں یہ فاتحہ کرتے ہیں۔ سرکار شاہ عالم کا عرس مبارک 16 جمادی الاخر سے لے کر 23 جمادی الاخر تک منایا جاتا ہے۔ 16 تاریخ کو عصر کی نماز کے بعد صاحب سجادہ محفل خانے سے غلاف شریف لے کر خاص و عام کے ساتھ آستانہ شریف پر حاضر ہوتے ہیں اور غلاف پیش کرتے ہیں۔ مغرب کی نماز کے بعد پھر دوبارہ خرقہ پوش ہو کر سجادہ نشین صاحب روضہ شاہیہ میں حاضری دیتے ہیں اور شجرہ شریف پڑھا جاتا ہے اور دعا ہوتی ہے۔ 17 تاریخ کا دن گزار کر سرکار شاہ عالم کے روضہ مبارک کی جالیوں پر سرخ یعنی لال رنگ کے پردے ڈال دیے جاتے ہیں، اور عشاء کی نماز کے بعد قراء اور حفاظ حضرات آتے ہیں اور پوری رات سرکار شاہ عالم کے روضے میں غلام گردش میں سرہانے کی طرف تلاوت قرآن ہوتی ہے۔ آدھی رات کے بعد سجادہ نشین صاحب مزار پاک پر صندل شریف پیش کرنے کے لیے داخل ہوتے ہیں۔ مزار پاک پر روشنی بند کر دی جاتی ہے اور اسی عالم میں صندل شریف پیش ہوتا ہے۔ یہ سلسلہ صبح کی نماز کے پہلے تک رہتا ہے، اور یہ خدمت صاحب سجادہ تنہا ہی انجام دیتے ہیں، کوئی دوسرا شخص آپ کے ساتھ داخل نہیں ہو سکتا۔ قریب 4:30 بجے آستانہ شریف پر روشنی ہوتی ہے، اور دروازہ کھلتے ہی عقیدت مندوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر روضہ شریف میں داخل ہو کر قدم بوسی کرتا ہے۔ پھر شجرہ شریف پڑھا جاتا ہے اور دعا ہوتی ہے۔ بڑا رکت انگیز منظر ہوتا ہے۔ ہر کوئی اپنی حاجتیں اور مرادیں لے کر شہنشاہ گجرات کے حضور کھڑا ہوتا ہے اور ان کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرتا ہے۔ پھر 18 تاریخ کو چھوٹا صندل شریف کا دن کہا جاتا ہے، لیکن صندل وغیرہ کی کوئی رسم نہیں ہوتی، البتہ 24 گھنٹے کے لیے آستانہ شریف کھلا رہتا ہے اور زائرین حاضر ہو کر گل پوشی اور غلاف پوشی کرتے ہیں۔ 19 جمادی الاخر کو عرس کا دن مشہور ہے۔ اس دن مغرب کی نماز کے بعد سرکار قطب عالم بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کے سجادہ نشین اپنے مخصوص لباس میں حاضری دیتے ہیں۔ فاتحہ خوانی کے بعد خانقاہ شریف کے محفل خانے میں سرکار شاہ عالم کے سجادہ نشین ان کا استقبال کرتے ہیں، اور ایک مسند پر دونوں حضرات بیٹھتے ہیں اور محفل ہوتی ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد پھر محفل سماع ہوتی ہے، جس میں عام زائرین بھی شریک رہتے ہیں۔ 19 جمادی الاخر کو عصر کی نماز کے بعد قدم رسول کے روضہ مبارکہ میں لوگ لوبان کے بعد جاتے ہیں، اور وہاں پھولوں کی چادر پیش کی جاتی ہے اور فاتحہ خوانی کے بعد تبرک تقسیم کیا جاتا ہے۔ 20 تاریخ کو صبح 4 بجے سرکار شاہ عالم کے آستانہ مبارکہ پر شجرہ خوانی اور دعا ہوتی ہے۔ اس تقریب میں صاحب سجادہ بھی موجود رہتے ہیں۔ مغرب کی نماز کے بعد پھر صاحب سجادہ مزار پاک پر پھولوں کی چادر پیش کرتے ہیں اور فاتحہ خوانی ہوتی ہے۔
21 तारीख को इशा की नमाज के बाद खानकाह शरीफ के महफिल खाना में नात व मनकबत की महफिल सजाई जाती है। 22 तारीख को कोई प्रोग्राम या रस्म नहीं होती, अलबत्ता रोज़ा शरीफ पूरी रात खुला रहता है। 23 जमादी उस सानी को बीबियों का मेला होता है। इस तारीख को सुबह 10 बजे से दरगाह शरीफ के दरवाज़ों पर पर्दे डाल दिए जाते हैं और दरगाह शरीफ की हुदूद में सख्त पर्दा रहता है। आज की तारीख में कोई मर्द या 12 साल की उम्र से ज़्यादा का लड़का दरगाह शरीफ में दाखिल नहीं हो सकता। इंतज़ाम और देखभाल के लिए जो पुलिस रहती है, इस दिन वो भी सिर्फ लेडीज़ ही रहती हैं। बीबियों के मेले का ये दस्तूर पुराने ज़माने से ही चला आ रहा है और गालिबन ये तरीका इसलिए राइज किया गया होगा कि पर्दा नशीन ख़वातीन भी पूरे इत्मीनान और सुकून और दिल जमाई के साथ फातिहा ख्वानी कर सके। इस तरह सरकार शाह आलम का ये उर्स मुबारक मुकम्मल होता है। हज़ारों लोग हाजिर होते हैं, हज़ारों की बिगड़ियाँ बनती हैं और हज़ारों की झोलियाँ भरती हैं। दोस्तों, ये कुछ मुख्तसर मालूमात हमने सरकार शाह आलम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के उर्स मुबारक की दी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।